جس میں اس کے ماں اور باپ دونوں کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ یہ اسکول بہت اچھا تھا۔ یہاں پہ ہر چیز کا خیال رکھا جاتا تھا۔ کوئی ایمرجنسی ہو جائے اس صورت میں ماں اور باپ دونوں کا نمبر لیا جاتا تھا۔ میں نے اس کی ماں کا نمبر کاپی کر لیا اور گھر جا کے اس کو کال کی تو اس نے میری کال نہیں اٹھائی۔ اس کے بعد میں نے اسے دوبارہ کال کی اور پھر اپنا تعارف کروایا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر بچہ آپ کے آس پاس بیٹھا ہے تو آپ سائڈ پہ ہو جائیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ بے فکر ہو کر بولیں، کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں اکیلے میں، اور میں آپ کو اسکول میں نہیں مل سکتی، اس لیے ہمیں کہیں باہر ملنا ہوگا۔ میں نے آپ کے بیٹے کے بارے میں کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ مجھے لگا کہ وہ پریشان ہوگی، کچھ بولے گی، کچھ نہ کچھ کہے گی، لیکن اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ سے ملنے کو تیار ہوں۔ اور پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں پہ آ سکتی ہیں آسانی سے۔ میں نے اسے ایک شاپنگ مال کا بتا دیا۔ ہم نے ویسے بھی وہاں پر شاپنگ نہیں کرنی تھی، صرف بات کرنی تھی۔ وہ جگہ مناسب تھی۔ اس نے کہا کہ میں کل وہاں پہنچ جاؤں گی۔ میں نے اسکول کے بعد کا ٹائم بتایا تھا، کیونکہ میں اسکول کے بعد ہی وہاں جا سکتی تھی۔ اس عورت سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا۔ اس نے میری بات اچھے طریقے سے سنی اور میرے ساتھ کوآپریٹ بھی کیا۔ اگلے دن وہ میرے سامنے بیٹھی تھی اور میں نے اسے بتایا کہ آپ کا بیٹا روز اپنے بیگ میں عجیب و غریب قسم کی چیزیں ڈال کر لاتا ہے۔ اس نے کہا کہ کون سی چیز میں؟ تو میں نے اسے بتایا کہ آپ کے بیٹے کے بیگ میں آپ کی پرسنل چیزیں ہوتی ہیں، جو ایک عورت کی پرسنل چیز ہو سکتی ہے جو وہ روز استعمال کرتی ہے اور اس کے بیگ کے اندر ہوتی ہے۔ میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ جب میں نے اس سے بات کی تو اس نے مجھے تیور دکھائے، اور اس دن کیا ہوا وہ بھی میں نے ان کو ساری بات بتائی۔ میں نے کہا میں نے آپ کے بیٹے پر بالکل بھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، اسے تھپڑ کہا بھی نہیں جا سکتا، وہ میں نے صرف اس کی بے عزتی کرنے کے لیے اسے مارا تھا کہ اسے احساس ہو اور وہ سبق یاد کر کے آیا کرے۔ میں اسے چوٹ نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ اس نے میری بات آرام سے سن لی اور پھر مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے مجھے ایک بچی کی تصویر دکھائی۔ اس نے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے، اور جس بچے کی آپ بات کر رہی ہیں وہ میرا بیٹا نہیں ہے، میں اس کی اصل ماں نہیں ہوں۔ دراصل اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ جو بھی کرتا ہے وہ اپنے حساب سے ٹھیک کر رہا ہے۔ میں نے کہا آپ ایسی بات کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ بیگ میں کسی عورت کی پرسنل چیز بھی ڈال کر لاتا ہے، پورا دن اپنے بیگ میں رکھتا ہے۔ اگر ہم یہ تلاشی والا کام نہیں کرتے تو ہمیں بھی پتہ نہیں چلتا، اور کسی کو یہ بات پتہ نہیں۔ اس کے بعد اس کا رویہ جیسے مجھے دیکھ رہا تھا جیسے مجھے کوئی تکلیف پہنچا دے گا۔ وہ بچہ بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کی حرکتیں اپنی عمر سے بھی زیادہ بہت بڑی ہیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، آپ اس کو نارمل کیسے کہہ سکتی ہیں؟ آپ اس کی ماں نہیں ہیں، اس لیے آپ سمجھ نہیں سکتی۔ دراصل اس بچے کا قصور نہیں ہے، یہ بہت چھوٹا تھا جب اس کی ماں اس کو چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہوا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی کہ اس کی ماں اس دنیا سے نہیں گئی، بلکہ اس کو چھوڑ کر گئی ہے اپنے کسی عاشق کے ساتھ۔ اس ٹائم زبان بہت چھوٹا تھا اور اس کے سامنے وہ اس شخص کے ساتھ چلی گئی اور اس نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ وہی وقت ہے جب یہ بچہ صدمے میں چلا گیا اور عام بچوں کی طرح نہیں رہا۔ آپ نے شاید اس بیگ کو صحیح طریقے سے نہیں دیکھا۔ اس میں اس کی ماں کا ایک جوڑا اور کوئی جیولری وغیرہ بھی ہے جو یہ اپنے پاس رکھتا ہے۔ اس کی ماں اپنے کمرے سے سب کچھ لے گئی، بس جو پیچھے چیزیں چھوڑ گئی وہ اس نے جمع کر کے اپنے بیگ میں رکھنا شروع کر دیں، اور ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ اس کا باپ بھی اس بارے میں جانتا ہے، اس کو بھی یہ سب پتہ ہے۔ وہ بھی اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ اس نے بھی اپنی بیوی کی کچھ چیزیں بچا کر رکھی ہیں۔ لوگ چلے جاتے ہیں لیکن اپنی یادیں چھوڑ جاتے ہیں، اس لیے یہ بچہ بہت زیادہ بدتمیز ہو گیا ہے۔ میں اس کے باپ کو پہلے سے جانتی تھی۔ اس کا باپ میرا کزن تھا۔
دراصل میری بھی یہ دوسری شادی ہے۔ پہلی شادی ہوئی تھی، وہ لوگ اچھے نہیں تھے، انہوں نے مجھ پر ظلم کیا اور میں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ میری بیٹی میرے پہلے شوہر سے ہی ہے، یہی سوچ کر آئی تھی کہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھوں گی، لیکن یہ مجھے بھی اپنی ماں نہیں سمجھتا، مجھے ماں کہہ کر بلاتا بھی نہیں ہے۔ اس کا باپ بھی بالکل ایسا ہی ہے، وہ بھی اپنی بیوی کی چیزوں کو گلے سے لگا کر رکھتا ہے، جبکہ وہ اسے دھوکہ دے کر گئی ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی بری بات نہیں سنتا۔ کبھی کبھی تو مجھے رات کو اپنے کمرے میں سے رونے کی آواز آتی ہے، وہ اس کا باپ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کی جدائی میں رو رہا ہوتا ہے۔ اس نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا، پھر بھی یہ دونوں اس کے دیوانے ہیں۔ اگر وہ چھوڑ کر اچانک چلی جاتی، اس دنیا سے چلی جاتی، تو پھر شاید ان کے اوپر یہ صدمہ اتنا بھاری نہیں ہوتا، لیکن یہ دونوں باپ بیٹا ایسے ہی ہیں۔ ان کو سمجھاتی ہوں، سنبھالتی ہوں، کوشش کرتی ہوں سب کچھ ٹھیک ہو جائے، لیکن کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ وہ عورت ظالم تھی، لیکن ظلم اس نے اپنے ساتھ کیا ہے۔ اتنی محبت کرنے والا اور اتنے پیارے بیٹے کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اچھا بھلا یہ بچہ تھا، لیکن یہ اب جو بچہ نہیں رہا، اس میں بچے والی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سب سے بدتمیزی کرتا ہے، بری بری باتیں کرتا ہے، الٹے سیدھے جواب دیتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے۔ پچھلے اسکول سے اسی لیے اس کو نکالا گیا کیونکہ وہاں پر اس نے بچے کو مارا تھا۔ اپنی ماں کی چیزوں کو گھر میں ایک چھوٹے سے بیگ میں ڈال کر اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے۔ شوہر سے کہا کہ اس کو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے جائے، لیکن سب سے پہلے نفسیاتی ڈاکٹر تو اسے خود چاہیے، اسے خود چاہیے جس نے آج تک اپنی شادی کی انگوٹھی نہیں اتاری۔ میں تو بچی کو بھی اس سے دور رکھتی ہوں کیونکہ یہ اچانک سے غصہ کرتا ہے۔ میں نے کہا آپ کی بات مشکل ہے، لیکن میں آپ کی مدد کرنے کی کوشش کروں گی کہ میں اس بچے کو نارمل کر سکوں۔ اس نے کہا کہ آپ یہ سب بالکل بھی نہیں کیجیے گا کیونکہ یہ بالکل نہیں ہونے والا۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ میں نے اس عورت کا شکریہ ادا کیا اور اس نے مجھے یہ بھی کہا اب یہ بات کسی کو مت بتائیے گا، کل کوئی اور ٹیچر اس کے بیگ میں یہ چیز دیکھ لیتی ہے تو اس کو سمجھا دیجیے گا، کیونکہ اگر یہ چیزیں اس سے چھین لی جائیں تو پھر یہ پاگل ہو جاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے۔ میں گھر آئی تو اس بچے کے بارے میں یہی سوچتی رہی کہ لوگ اپنی خوشیوں کے لیے اپنے معصوم بچوں کی زندگی اور نفسیات برباد کر دیتے ہیں۔ وہ تو پتہ نہیں کہاں بیٹھی ہے، اپنی زندگی جی رہی ہوگی، لیکن اس کا بچہ 9 سال کی عمر میں ہی نفسیاتی ہو گیا اور اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ زندگی مجھے کوئی اچھا کام کرنے کا موقع مل رہا ہے تو میں ضرور کروں گی۔ اس سے دوستی کرنے کی کوشش کی، یہ کام بہت مشکل تھا۔ وہ لڑکا جو کسی سے بات نہیں کرتا تھا اور میرے ساتھ تو پہلے ہی اس نے بدتمیزی کی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ چیزیں کس کی ہیں، اتنا تو بتا دو، لیکن وہ کچھ نہیں بولتا تھا۔ پھر ایک دن ایک اور ٹیچر نے اس کا بیگ چیک کرنا چاہا تو وہ میری طرف دیکھنے لگا جیسے کہہ رہا ہو کہ مجھے بچا لو۔ میں نے اس ٹیچر کو باتوں میں لگا کے اس کا بیگ خود دیکھ لیا اور کہا کہ اس میں کچھ نہیں ہے۔ اس دن اس کو مجھ پر تھوڑا سا بھروسہ ہوا اور اس نے میرے ساتھ دوستی کی، پھر ہماری دوستی بڑھنے لگی، ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے، پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنے ماں کے بارے میں بتانا شروع کیا کہ یہ اس کی ماں کی چیزیں ہیں۔ میں اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ کبھی کبھی ہمارے ماں باپ ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے جانے کے بعد پھر بھی اپنی زندگی کو جینا پڑتا ہے۔ میں نے بہت سمجھایا، اس سے بہت پیار سے بات کرتی،
اسے سبق یاد نہیں ہوتا تھا تو میں اس کی مدد کیا کرتی تھی۔ مجھے حیرانگی ہوئی کہ وہ واقعی ایک اچھا بچہ تھا لیکن الجھا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی الجھن دور ہونے لگی تو وہ بالکل ایک اچھا بچہ بن گیا تو سب کی عزت کرتا، سب سے اچھے سے بات کرتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہاری امی اسی دنیا میں ہیں، کسی دن تم سے ملنے آئیں گی تو ان کو معاف کر دو، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ ہم سب کو معاف کر دینا چاہیے۔ ان کی چیزوں کو دل سے مت لگاؤ، چیزوں کو اپنے پاس سنبھال کر رکھو۔ اس نے میری بات مانی اور ایسا ہی کیا۔ اسی بیچ میں نے اس کی ماں کو بھی کہا کہ وہ بھی اپنی شوہر کو وقت دے، اس کا خیال رکھا کرے، اسے بھی اس کی بیوی کی یادوں سے نکالے۔ اس نے میری بات مانی اور اپنے گھر کا ماحول بہتر کرنے کی کوشش کی۔ پھر میں نے کہا کہ اپنے شوہر اور اپنے بیٹی کو لے کر گھر سے نکلا کرو، باہر جایا کرو۔ میری دوستی اس کے ساتھ ہو گئی، ہم دونوں ایک دوسرے سے باتیں بھی کرنے لگے۔ کبھی کبھی سوچ کر حیران ہوتی تھی کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں تھے، اب ہم دوست ہیں۔ اور وہ جو ان کو چھوڑ گئی تھی، وہ جو بگاڑ گئی تھی، وہ میں نے سنوارنا تھا۔ یہ کام مجھے اللہ نے دیا تھا، مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں تھا، میرا کوئی مطلب نہیں تھا، پر ان کے چہرے کی مسکراہٹ لوٹ آئی تھی، یہی بات بہت اچھی تھی۔ اللہ نے شاید مجھے اس کا اجر دیا۔ میری شادی بھی ایک بہت اچھے گھر میں ہو گئی۔ یہ رشتہ زمان کی امی نے دکھایا تھا۔ اس کا کزن تھا جو باہر کے ملک ہوتا تھا۔ اس کا اپنا گھر تھا۔ اب میں اس خاندان کا حصہ بن گئی تو ان کے ساتھ بھی آنا جانا تھا، اس کے گھر بھی آیا جایا کرتی تھی اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ زندگی بھر خود پر ضرور فخر رہے گا، کوئی اچھا کام ضرور کیا تھا۔ آخر میں اس عورت کے لیے اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اس نے بہت غلط کیا۔ اس نے 2 لوگوں کی نفسیات کو داؤ پر لگایا، اتنے معصوم بچے کو اس نے اتنے بڑے صدمے میں ڈالا، اس کا انصاف اپنے اللہ پر چھوڑ دیا۔ وہ کبھی بھی مجھے نظر نہیں آئی، نہ اس نے کبھی فون کیا۔ دنیا میں کیسے کیسے پتھر دل لوگ ہوتے ہیں، اللہ پاک سب کو ہدایت دے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ایک چھوٹا سا کمنٹ لازمی کیجیے گا، چاہے تنقید ہی صحیح۔ آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔